مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں ایک مرتبہ صبح کے وقت اللہ پاک کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر انور پر خوشی کے آثار ظاہر تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خوش تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے سبب پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آج کیا خاص بات ہے کہ آپ کے چہرے انور پر خوشی دیکھی جا رہی ہے آپ کے چہرے پر؟ تو نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ ابھی جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس حاضر ہوئے تھے اور عرض کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کو بتا دو کہ اے محبوب آپ کا امتی آپ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور فرمایا کہ 10 نیکیاں تو عطا فرمائے گا، اس کے 10 گناہ بھی مٹا دے گا۔ اور جبرائیل امین علیہ السلام نے آگے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وہ ایک مرتبہ صرف درود پاک ہی پڑھے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جنت میں اس کے 10 درجات بھی بلند فرما دوں گا۔ ایک درود پاک پڑھنے کتنی فضیلت ہے۔ شاعر تبھی تو کہتا ہے ہر درد کی دوا ہے، ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد۔ اے عاشقان رسول، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ مغفرت والا، رحمت والا، بخشش والا، جہنم سے آزادی والا مہینہ عاشقان رسول کو حاصل ہوا اور انہوں نے خوب اس میں عبادات کی، اور جو غافل رہے وہ غافل رہے۔ اللہ پاک ہمیں بالخصوص عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چاہے رمضان ہے یا غیر رمضان، ہمیں ہر وقت اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو سمجھے نیکیوں کا سیزن آتا ہے۔ جو ہمارے پاس سے ابھی مہینہ جدا ہو گیا، ماہ رمضان، ماہ غفران، جس کا ہم ادب نہ کر سکے، جس میں ہم خوب عبادات نہ کر سکے، وہ مہینہ ہم سے جدا ہو گیا، ہم اس کی قدر نہ کر سکے۔ اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے جو ہم ماہ رمضان کا ادب نہ کر سکے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان المبارک میں 30 روزے رکھنے کی سعادت حاصل فرما دی۔ یہ اللہ کا کرم تھا مالک کا کہ اس نے ہمیں 30 روزے رکھنے کی سعادت عطا فرما دی۔ اے کاش ہم ماہ رمضان کا ادب کر لیتے تو اس کی خوب برکتیں پاتے۔ جن عاشقان رسول نے ماہ رمضان کا ادب کیا، عبادات کی، تراویحاں پڑھی، روزے رکھے، نمازیں ادا کی، اللہ ان کے صدقے اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ اور بالخصوص جو ہم نے روزے چھوڑے، اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کر کے ان کی قضا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور خوب ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روایات میں آتا ہے کہ جتنے اللہ عز و جل ماہ رمضان کے اندر لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، اور جمعہ کے بارے میں فضیلت آئی ماہ رمضان کے کہ اللہ پاک جمعے کی شب اور جمعے کے دن اللہ عز و جل ہر گھڑی میں، ہر سیکنڈ میں، ہر ساتھ میں اللہ عز و جل 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ یہ صرف جمعۃ المبارک کی فضیلت اور جمعے کی رات کی فضیلت، شب جمعہ جس کو کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ماہ رمضان میں بخشش کی جاتی ہے، مغفرت کی جاتی ہے۔ روایات میں آتا ہے اللہ پاک جتنا ماہ رمضان میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، اللہ عز و جل عید کے دن اللہ عز و جل جتنی رمضان المبارک کے پورے مہینے میں لوگوں کی بخشش فرمائی، اللہ عز و جل عید کے دن اتنے لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو آج کا دن بڑا سعادت والا ہے،
اللہ پاک ہمیں اس کی قدر نصیب فرمائے۔ بعد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے، جس کو آقا کی دید ہوتی ہے اس پہ قربان عید ہوتی ہے۔ عید تجھ کو مبارک اے صائم، روزہ داروں کی عید ہوتی ہے۔ تیری شیطان اس ماہ رمضان میں کیسی مٹی پلیت ہوتی ہے، کیسی مٹی پلیت ہوتی ہے کہ ماہ رمضان میں قید کر دیا جاتا ہے کہ اب نہیں روک سکتا مسلمانوں کو۔ دیکھا رمضان میں کیسا رش لگتا ہے مسلمانوں کا۔ تو یہ اسی وجہ سے کہ رمضان میں شیطان بھی جکڑ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے۔ اب انسان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے نیکیاں کرنا۔ تو بالخصوص گزارش کروں گا کہ اب جس طرح رمضان ہم سے جدا ہو گیا، شیطان وہاں سے آزاد ہو گیا، اور آج سے پھر وہ لوگوں کو بہکانا شروع ہو گیا، آج سے پھر لوگوں کو گناہوں کی طرف وہ لے جانے والا ہو گیا۔ تو آج کا دن بڑا بابرکت ہے، اس کو ہم نے فضول کاموں میں نہیں گزارنا ہے۔ آج کے دن ہم نے بڑے کام ایسے کرنے ہیں رب کو راضی کرنے والے کہ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ پتہ نہیں ہم رمضان کی قدر کر سکے یا نہ، ہم روزے صحیح معنوں میں حق ادا اس کا کر سکے یا نہیں۔ یا اللہ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ یا اللہ ہمارے روزے رکھنا قبول فرما لے۔ پتہ نہیں ہمارے روزے دکھلاوے میں تو نہیں آ گئے، دکھانے کے لیے تو نہیں رکھے کہ پتہ چل جائے کہ بھئی میں بھی روزے رکھتا ہوں، یا رضا یہی تھی کہ اللہ راضی ہو جائے مجھ سے۔ اور یقین مانے کہ جیسے ہی رمضان گیا تو عشاقان رسول کے دل پھٹ گئے، دل غمگین ہو گئے کہ ہم سے ماہ رمضان جدا ہو گیا، جس میں نفل کا ثواب فرضوں کے برابر تھا، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، وہ ثواب سے اب ہم محروم رہ جائیں گے۔ اب نماز پڑھیں گے تو ایک کا ہی ثواب ملے گا، نفل پڑھیں گے تو نفل کا ہی ثواب ملے گا، فرض پڑھیں گے فرض کا ہی ثواب ملے گا، اب وہ ڈبل کام نہیں ہے۔ تو پیارے بھائیوں، ہم نے کوشش کرنی ہے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ شیطان ہمارے پیچھے لگا رہے گا، وہ ساری زندگی لگا رہے گا کہ اس کو میں نے بہکاتے رہنا ہے، اور اس نے رب سے یہ وعدہ لیا ہے کہ یا اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے، میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا ٹھیک ہے، بہکاتا رہ، لیکن یہ یاد رکھ اگر میرا بندہ میرے پاس رجوع کرے گا، جتنی مرضی بار رجوع کرے گا، میں اس کی توبہ کو قبول فرماؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی آگے سے خوشخبری سنا دی بندوں کو، اے میرے بندوں پریشان نہیں ہونا، شیطان بہکائے گا، آزمائش ہوگی، لیکن تم نے رب کے بارگاہ میں حاضر ہو کر معافی مانگنی، رب کے حضور معافی مانگنی ہے۔ شیطان بڑا بہکاتا ہے، روایات میں آتا ہے حضرت سیدنا وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ جب عید آتی ہے نا تو شیطان چلا چلا کر روتا ہے، زار و کتار روتا ہے۔ اس کی یہ بد عملی دیکھ کر، بد حواسی دیکھ کر نا، شیطان کے چیلے، ابلیس کے چیلے پوچھتے ہیں کہ حضور آج کیوں رو رہے ہیں؟ آج تو عید کا دن ہے، آج بھی آپ رو رہے ہیں۔ تو شیطان کہتا ہے ہائے افسوس، اللہ پاک نے آج کے دن امت محمدیہ کی مغفرت فرما دی ہے۔ پھر شیطان غم اور غصے میں بپھر جاتا ہے، ابھر جاتا ہے غصے کے ساتھ، اور اپنے چیلوں سے کہتا ہے اب تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی ہے، لیکن تم نے آج کیا کام کرنا ہے؟ تم نے ایسا کرنا ہے، تم نے ان سے ایمان کی لذت چھیننے کی کوشش کرنی ہے اور ان کو خواہشات میں مبتلا کر دینا ہے آج کے دن۔ اور دیکھا جائے تو واقعی ایسا ہوتا ہے، عید کا دن آتا ہے، خواہشات میں بندہ پڑ جاتا ہے، ایمان کی لذت اس سے دور ہوتی چلی جاتی ہے، نمازوں سے دور کر دیتا ہے، اور خوشیوں میں ایسا مگن ہو جاتا ہے، ایسا مگن ہو جاتا ہے اس کو فکر ہی نہیں ہوتی۔ تو پیارے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اس روایت سے ہم عبرت حاصل کریں کہ واقعی شیطان چاہتا ہے کہ یہ بندہ کسی طرح نیکی نہ کرے، لیکن ہم نے شیطان کا الٹ کرنا ہے، شیطان سے جنگ کرنی ہے، شیطان سے جہاد کرنا ہے کہ اے خبیث، تو چاہے لعنتی ہے، تو چاہے خبیث ہے،
لیکن یاد رکھ میں اپنے مالک کی بارگاہ میں توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کر لوں گا انشاءاللہ۔ اپنے رب کو راضی کر لیں گے۔ رب نے فرما دیا کہ بندے آ جا، جتنی مرضی بار آ جا، تیری ہر بار توبہ قبول کروں گا، ہر بار توبہ قبول کروں گا۔ ہمارے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ مالک کی طرف سے اتنی بڑی خوشخبری مل گئی، بشارت مل گئی کہ جب تک سورج جو ہے مغرب سے نہیں نکلے گا تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، ابھی بھی موقع ہے، ہم اپنے رب کو راضی کر لیں۔ عید کے دن نوجوانوں کو، نوجوان کہاں بزرگ بھی، ہر ایک دیکھا جائے، بہن عورت ہر ایک دیکھا جائے تو واقعی ایسا ہوتا ہے کہ گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ گانے شروع ہو جاتے ہیں، چاند رات سے ہی لوگ اپنی اپنی دکانوں کے اندر شروع کر دیتے ہیں، گانے باجے یہ کام شروع کر دیتے ہیں، نہ کہ ناچ گانوں فلموں ڈراموں میں لگ جائیں کہ آج عید کا دن ہے، چلاؤ آج فلم دیکھنے چلتے ہیں۔ آؤ، ایسی جگہ سیر کرنے سے منع نہیں کیا گیا، آپ سیر کرنے جائیں لیکن خلاف شرع کوئی کام نہ ہو، شریعت کے خلاف کوئی کام نہ ہو، بد نگاہی نہ کریں۔ لیکن آج دیکھا جائے کہ سیر کرنے جاتے ہیں تو بد نگاہی ہو ہی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب ہماری جو سیر گاہیں ہیں جہاں پر بندہ گھومنے کے لیے جاتا ہے، وہاں پر جو خرافات ہوتی ہیں آپ سب کو معلومات ہے کہ کیا کیا حرکات و سکنات وہاں پر ہوتی ہیں۔ تو شاعر بھی کیا خوب کہتا ہے، جو کوئی رب کو کرتے ہیں ناراض ان سے رحمت بعید ہوتی ہے، ان سے رحمت دور ہوتی ہے۔ فلم بینوں کے حق میں سن لو یہ عید یوم وعید ہوتی ہے۔ جو فلمیں، گانے، باجے یہ چیزوں پر لگے رہتے ہیں تو کہا ان کے لیے عید نہیں بلکہ وہ وعید ہوتی ہے، وہ وعید ہوتی ہے، وہ عید نہیں ہے۔ عید تو کس کی ہے؟ عید تو یار اس کی ہے جس نے ماہ رمضان کے سارے روزے رکھے، عید اس کی ہے جس نے پانچوں نمازیں ادا کی ہیں، عید تو اس کی ہے جس نے تراویح کی نماز ادا کی ہے، عید اس کی ہے جس نے ساری رات قیام کیا ہے، عید اس کی جس نے سارا دن بھوکا رہ کر رب کی عبادت کی ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کیے، صدقہ و خیرات کیا۔ عید تو اس کی ہے، لیکن دیکھا جائے معاشرے میں جو عید کے عید ہی نماز پڑھتے ہیں، نہ رمضان کی خبر، نہ نمازوں کی خبر، صرف یہی کام کہ عید پر صرف وہ آتے ہیں اور عید کی نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو ہم نے ایسا نہیں بننا، بلکہ مرتے دم تک انشاءاللہ عزوجل پانچوں نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، عید کس کی؟ جنہوں نے ماہ رمضان کے روزے رکھے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں اپنے اسلاف کی طرف تو واقعی ایک دیکھنے کو نظارہ ملتا ہے کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین، ہمارے صحابہ کرام علیہ رضوان کا کیا طریقہ ہوا کرتا تھا۔ آتا ہے ایک مرتبہ اسلام کے دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے آپ کے گھر پر، تو آپ نے دروازہ بند کیا ہوا ہے اور رونے کی آواز آ رہی ہے، زاروں کتار آپ رو رہے ہیں۔ دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا گیا۔ جب دروازہ کھولا گیا تو عرض کی، یا امیر المومنین، آج تو خوشی کا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے اور آج بھی آپ رو رہے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہمارے لیے انہوں نے عبرت کے مدنی پھول دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آنسو مبارک پہنچے، فرمانے لگے، ھذا یوم العید ھذا یوم الوعید۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو، یہ عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے۔ یہی دن جو آج ہم گزار رہے ہیں، عید الفطر، فرمایا یہی عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے پیارے مدنی پھول دینے لگے۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، پتہ نہیں یہ میرے اعمال قبول ہوئے ہیں یا رد ہو گئے ہیں۔ اور ہمارے اسلاف کا طریقہ دیکھے تو وہ یہ فکر کیا کرتے تھے، روزے رکھ کے بھی، نمازیں پڑھ کر بھی یہی فکر میں
کہ پتہ نہیں میرے روزے رکھنا قبول ہوئے، پتہ نہیں میری نمازیں پڑھنا تراویحاں پڑھنا قبول ہوئی یا نہیں، اور ایک ہم ہیں نہ تراویحاں پڑھی نہ روزے رکھے اور نہ نمازیں ادا کی، اور پھر بھی بڑی خوشی سے آ کے بیٹھے ہیں۔ اور یقین مانے حقیقت میں عید اسی کی ہے جو میں نے عرض کر دی کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ہیں، تراویحاں ادا کی ہیں، نمازیں ادا کی ہیں، عید اصل اس کی ہے، نہ کہ اس کی جس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو پیارے بھائیوں، ہم نے بالخصوص عبادات کرنی ہے، اپنے رب کے حضور معافی مانگنی ہے۔ گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی، بری عادتیں بھی چھڑا یا الہی، خطاؤں کو میری مٹا یا الہی، مجھے نیک خصلت بنا یا الہی۔ سارے چاہتے ہیں نیک بن جائیں، تو کوشش کریں نماز کی پابندی اپنا شعار بنائیں۔ نہ صرف رمضان میں ہم نے نماز پڑھنی تھی، ہم رمضانی نمازی نہیں ہیں بلکہ سارا سال نماز پڑھنے والے ہم بندے ہیں۔ ایک مرتبہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی عمر بھی چھوٹی تھی، آپ نابالغ تھے، کہتے ہیں کہ وہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہے تھے، تو کیا دیکھا کہ ایک بچہ ہے نابینا ہے اور اس کے کپڑے بھی پھٹے پرانے ہیں۔ آپ نے دیکھا تو آپ تو ویسے ہی سخی ہیں اور آپ تو ویسے ہی ہمدرد ہیں غریبوں کے، تو آپ نے فوراً اس بچے کو لیا اپنے ساتھ اور اپنے گھر لے گئے۔ جو آپ نے نئے کپڑے پہنے تھے اتار کر اس کو پہنا دیے، اور جو پرانے پھٹے کپڑے اس نے پہنے تھے وہ کپڑے آپ نے خود پہن لیے اور پھر عید کی نماز پڑھنے چلے گئے۔ اللہ اکبر! یہ ہمارے بزرگان دین تھے کہ غریبوں کا بھی خیال رکھتے تھے۔ تو آپ سے گزارش کروں گا کہ ہم نے غریبوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں ایک اسلام نے بہترین طریقہ دیا ہے کہ ہم صدقہ فطر ادا کرتے ہیں۔ صدقہ فطر تو اس حوالے سے روایات میں بھی آتا ہے کہ صدقہ فطر ہم نے ادا کرنا ہے، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ کس کو دیں؟ جو سب سے زیادہ غریب ہے نا اس کو صدقہ فطر دیا جائے۔ اور اس کو یہ کب ہوتا ہے؟ صاحب استطاعت پر ہوتا ہے، یہ سورج طلوع ہوتا ہے، اس کے بعد جو صاحب استطاعت ہے اس پر یہ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، اور عام طور پر ہم سب لوگ صدقہ فطر دیتے ہیں۔ اس دفعہ جو صدقہ فطر بنا ہے 170 روپے فی بندے کے حساب۔ صدقہ فطر دینے کی بڑی برکتیں، فرمایا کہ جب بندہ روزے رکھتا ہے بڑے ایسے کام ہو جاتے ہیں روزے کے اندر جو نہیں کرنے چاہیے، غیبت ہو جاتی ہے، کچھ روزوں میں کمی رہ جاتی ہے، یا کچھ معاملات ایسے ہو جاتے ہیں جو روزے میں نہیں کرنے چاہیے، تو یہ صدقہ فطر ادا دینے سے اس کا وہ کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے ماہ رمضان میں جو عبادات کی اللہ قبول فرمائے، جو غلطی بھول ہوگی معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سارا سال عبادت کرنے کی، 5 وقت کی نماز پڑھنے کی، باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔